السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے پیارے دینی اور اسلامی بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلہ وار درس میں، اس کرمک پاٹھیہ کرم میں، ہم نے پہلے درس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کی استھتی اور اوستھا کیسی تھی، یہاں کی حالات کیسی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ابرہہ کا قصہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم، آپ کی پیدائش کے بارے میں کچھ باتیں سیکھیں اور جانیں۔ آج ہم اس سے آگے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کیسے ہوئی، آپ کے بالیہ کی اوستھا، بچپنا کیسے گزرا، اس بارے میں ہم کچھ باتیں سیکھیں گے۔ میرے بھائیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا ابو لہب کی ایک داسی، ابو لہب کی ایک باندی سویبہ نے۔ سویبہ نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، حمزہ بن عبد المطلب کو بھی انہوں نے دودھ پلایا تھا۔ تو اس طرح سے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں، کیونکہ دونوں نے ثویبہ کا دودھ پیا ہے۔ میرے بھائیوں، عرب کی ایک عادت تھی کہ وہ لوگ بچوں کو دیہاتوں میں، گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے دودھ پینے کے لیے، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے، واتاورن بڑا اچھا ہوتا ہے، شریر کے وکاس اور سواستھ کی ہر ایک سویدھا وہاں موجود رہتی ہے، جسم کے طاقتور ہونے کی اور ہر طرح سے بیماری سے محفوظ رکھنے کی وہاں پہ ایک بہت بہترین سویدھا رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے لوگ گاؤں میں بچوں کو دودھ پینے کے لیے بھیج دیتے ہیں، وہاں پہ ہر ایک قسم کا سامان رہتا ہے، وہاں پہ ہر ایک قسم کی سویدھا موجود رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس وقت میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بنو سعد کے لوگ آئے تھے، بنو سعد کی عورتیں مکہ آئی تھیں بچوں کے تلاش میں، بچوں کو لینے کے لیے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اناتھ ہونے کی وجہ سے، یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی عورت آپ کو قبول نہیں کرتی تھی، کسی بھی عورت نے آپ کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ساری عورتیں آتی تھیں جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ اس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تو وہ سوچتی تھی کہ ہمیں مزدوری کون دے گا، ہم کو اس کا انعام کون دے گا، ہم کو اس کا پرسکار کون دے گا بچے کو دودھ پلانے کا۔ اس وجہ سے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتی تھیں۔ آخر میں یہ سوبھاگیہ پراپت ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کو، ان کو یہ سنہرا موقع ملا کہ انہیں اس بات کی توفیق ملی کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا، چونکہ ان کا بھی ارادہ یہی تھا کہ انہیں جب کوئی بچہ نہ ملا تو انہوں نے سوچا کہ میں بغیر بچے کے نہیں جاؤں گی، بلکہ میں اسی اناتھ اور یتیم بچے کو لے کے جاؤں گی اور اسی کو دودھ پلاؤں گی۔ میرے بھائیوں، جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے گھر کی طرف جانے لگیں تو وہ خود کہتی ہیں کہ جب میں مکہ آئی تھی تو ایک اونٹنی ہمارے ساتھ تھی جس کے تھن میں دودھ بہت کم آتا تھا، اور ایک گدھی تھی ہمارے ساتھ میں سواری کے لیے، بڑی کمزور تھی، بڑی لاغر تھی، بہت ہی سست اور کاہل تھی، بہت ہی آہستہ آہستہ چلتی تھی، کیونکہ اس کے اندر جان ہی نہیں تھی، بہت کمزور تھی۔ لیکن جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اس اونٹنی کے اندر، اس اونٹنی کے تھن میں دودھ آ گیا، اور اس کمزور گدھی کے اندر طاقت آ گئی، اور وہ اتنا تیز چلنے لگی کہ اور سواریوں سے آگے بڑھ گئی، اور سواری لوگ اور مکہ اور جو آئے تھے قافلہ والے، انہوں نے کہا کہ حلیمہ کیا تمہاری یہ وہی سواری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ وہی ہے۔ کہا کیسے اس کے اندر اتنی جان ہے، اتنی طاقت ہے؟ انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ میرے بھائی، وہ خود کہتی ہیں کہ میرے پستان میں بھی، میرے چھاتی میں بھی بہت کم دودھ آتا تھا، میرا جو دوسرا لڑکا تھا وہ بھوکے رہتا تھا، لیکن جب میں نے اپنے دودھ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے پیش کیا تو میرے چھاتی میں دودھ آ گیا، بہت زیادہ دودھ آ گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، یہاں تک کہ سب لوگ خوش ہو گئے۔ پھر جب وہ لے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں پہنچی تو وہاں بھی سوکھا پڑا ہوا تھا، انیکال تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی،
لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہاں بھی بارش ہونے لگی، وہاں بھی خوشحالی آنے لگی۔ ایک الگ طرح کا چمتکار اور ایک الگ طرح کی برکت اور انتی نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو گھیر لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ میرے بھائی بڑی خوش ہوئیں، اور جو ان کی کٹھنائی اور پریشانی کی اوستھا تھی، جو دکھ اور پریشانی کی حالت تھی، وہ خوشی میں بدل گئی، وہ خوشی اور پرسنتا میں بدل گئی۔ انہوں نے 2 سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اپنے ساتھ، چونکہ 2 سال دودھ پلانے کی مدت اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے۔ 2 سال کے بعد پھر وہ واپس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے حضرت آمنہ کے پاس آئی، لیکن چونکہ وہ اچھک تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کو انہوں نے دیکھا تھا، انہوں نے ایسے چمتکار کو دیکھا تھا، تو ان کی اچھا، ان کی چاہت، ان کی خواہش یہ بھی تھی کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اور زیادہ دنوں تک رکھیں۔ انہوں نے حضرت آمنہ سے انورودھ کیا، گزارش کی کہ آپ کچھ دنوں تک اس بچے کو میرے ساتھ اور رکھ دیں تو بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت آمنہ بھی خوشی ہو گئی اور کہا کہ ٹھیک ہے، لے جائیے اور دنوں تک پالن پوشن کیجیے، کیونکہ اور دنوں تک جب پرورش ہو جائے گی تو بچے کے جسم میں اور طاقت آ جائے گی اور گاؤں کی ہوا، گاؤں کی واتاورن ان کی مل جائے گی، اس سے سواستھ بھی اچھا رہے گا، ہر طرح کی سویدھا بھی ہے وہ۔ تو میرے بھائیوں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے پھر واپس چلی گئی اپنے گاؤں کی طرف، پھر ساتھ میں رہتے تھے۔ تو اسی بیچ ایک بہت ہی بڑا گھٹنا گھٹا، ایک بہت ہی بڑا گھٹنا گھٹا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معجزہ پیش آیا۔ وہ کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور شریک بھائی عبداللہ کے ساتھ خیمہ سے دور کھیل رہے تھے یا بکریاں چرا رہے تھے، باہر تھے کہ اسی بیچ 2 سفید پوش، سفید کپڑے پہن کر کے آئے 2 ویکتی، 2 آدمی، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا کر کے آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کے دل کو باہر نکالا۔ آپ کے ساتھ جو بھائی کھیل رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے امی کے پاس گئے اور امی کے پاس جا کر کے کہنے لگے کہ امی دیکھو دیکھو ہمارے قرشی بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، 2 لوگ آئے ہیں اور اس بچے کو قتل کر رہے ہیں، 2 لوگ آئے ہیں اور اس کا سینہ چیر رہے ہیں۔ حضرت سعدیہ نے جب اتنی بات سنی، وہ فوراً دوڑتے ہوئے گئیں اور جب پہنچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو دیکھا آپ کا چہرہ اداس ہے، آپ غمگین ہیں اور چپ چاپ کھڑے ہیں، مایوس ہو کر کے چپ چاپ کھڑے ہیں، چہرے کا رنگ پھیکا پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیا اور پوچھا میرے بچے کیا حال ہے، کیا ہوا آپ کو، کیا پریشانی ہوئی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا کہ 2 لوگ آئے تھے سفید کپڑے پہن کر کے، انہوں نے میرے سینے کو چیرا اور پھر اس میں سے دل نکالا، دل کے اندر سے کالے رنگ کا کچھ نکالا، کالے رنگ کا کوئی لوتھڑا تھا، انہوں نے اس کو نکال کر کے پھینک دیا اور پھر ٹھنڈے پانی سے انہوں نے میرے سینے کو، میرے دل کو دھویا اور دھو کر کے پھر اندر رکھ کر کے اور اپنے ہاتھ کو پھیر کر کے اس کو آپریشن کر دیا۔ عجیب طرح کی گھٹنا تھی۔ حضرت حلیمہ ڈر گئی، انہوں نے کہا کہ مجھے تو ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ فوراً اگلی صبح جب فجر ہونے سے پہلے انہوں نے بچے کو لے کر کے مکہ آ گئی، بچے کو لیا اور مکہ آ گئی۔ جب حضرت آمنہ کے پاس پہنچی تو آمنہ کو تعجب ہوا کہ آپ تو ان کو اپنے ساتھ رکھنے کی اچھک کی خواہش مند تھی، تو پھر اتنی جلدی واپس کیوں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے شق صدر کا، سینہ چاک ہونے کا، آپ کے چھاتی چیرنے کا جو پورا گھٹنا، جو پورا واقعہ تھا، انہوں نے حضرت آمنہ کو سنایا اور پھر بچے کو واپس کر دیا۔ لیکن حضرت آمنہ بھیبھیت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ بچہ بڑا چمتکاری ہے اور ایک الگ قسم کا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی وہ کئی سارے معجزے کو دیکھ چکی تھی۔ میرے بھائیوں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً، یہ جو سینے چاک ہونے کا گھٹنا ہے، یہ اصل عمر جب 4 سال تھی تب کا یہ واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت آمنہ اپنے بچے کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ کے ماموں بنو نجار جو مدینہ میں تھے ان کے پاس گئیں، کچھ دنوں تک وہاں پہ ٹھہری رہیں، اور پھر واپسی میں جب مکہ جانے لگی تو ابوا نامک ایک جگہ پہ، ابوا کے مقام پہ وقت اجل آ گیا، ان کی مرتیو کا وقت آ گیا اور وہیں پر انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی آمنہ کا وہیں ابوا نامک مقام پہ انتقال ہو گیا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے ابو میاں کا تو انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ہے آپ کی امی جان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 6 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 6 برس کے تھے، اسی وقت آپ کا انتقال ہوا اور اسے ابوا نامک جگہ پہ آپ کو دفن کیا گیا، آپ کی قبر وہیں پہ بنائی گئی۔ میرے بھائیوں، پھر اس کے بعد سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اپنے دادا کے آغوش میں۔ دادا عبد المطلب آپ سے بہت پیار کرتے تھے، کیونکہ آپ کے ابو عبداللہ ان سے بھی بہت پیار کرتے تھے، اور ان کے انات بچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چمتکار کو، معجزے کو دیکھ کر کے آپ سے بہت پیار کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے، ہمیشہ ساتھ لیے پھرتے تھے، ہمیشہ ساتھ لیے رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے جو بیٹے تھے، عبد المطلب کے جو بیٹے تھے، ان سے زیادہ وہ اپنے ناتی سے پیار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی، آپ کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا، دادا جان بھی دنیا سے چل بسے۔ پھر آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے لی۔ ابو طالب نے بڑی محبت سے پالا، ہمیشہ وہ بھی ساتھ لیے پھرتے تھے، اور پوری زندگی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ لیکن چونکہ وہ بڑے مالدار نہیں تھے بلکہ غریب تھے، اور ان کے بہت سارے بچے بھی تھے، بہت سارے ان کے اولاد بھی تھے، اس تنگی کے باوجود بھی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا ہے اور آپ کا خیال رکھا ہے۔ اس بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب کچھ جوان ہو گئے تو آپ بھی اپنے چچا کے اوپر مشقت نہ بنائیں، بوجھ نہ بنائیں، اس کی وجہ سے آپ نے مکہ والوں کی بکریاں چرانی شروع کر دی۔ کچھ مزدوری کے بنا پہ، کچھ خیرات کے بنا پہ آپ مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے، مکہ والے کچھ مزدوری دے دیتے تھے، اسی سے آپ کا گزر بسر چلتا تھا، اور آپ مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ میرے بھائی، اس سے بھی پتہ چلا کہ مزدوری کرنا کوئی عیب اور لاج کی بات نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزدوری کی ہے۔ اس اوستھا میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے مکہ میں، لیکن آپ کا آچرن، آپ کا بانی ویوہار، آپ کا اخلاق اتنا اچھا اور عمدہ اور بہتر اور پاکیزہ تھا کہ مکہ والے آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کو ستیہ وادی اور نشٹھاوان کہتے تھے۔ اگر کہیں بھی کہتے کہ بھائی ستیہ وادی کدھر ہیں، صادق کدھر ہیں، امین کدھر ہیں، تو لوگ یہی جانتے تھے کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھوج رہے ہیں۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کو دیکھ کر کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی بیچ آپ بیپاری بھی کرنے لگے، بیپار بھی کرنے لگے، اور مکہ کی ایک دھنیوان اور سرشریشٹھ مہیلا جو بدھوا تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت ہی مالدار تھیں، بہت ہی دھنوان تھی۔ آپ نے ان کے مال کو لے کر کے سیریا کی طرف تجارت کے ادیشیہ سے، بیپار کے ادیشیہ سے گئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کے مال کے دیکھ ریکھ کی ذمہ داری ان کے غلام میسرہ نے لی تھی۔ میسرہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے مال کی ذمہ داری لے کر کے سیریا کی طرف گئے، اس کو بیچنے کے لیے، بیپار کے لیے۔ اس بیپار میں حضرت خدیجہ کو بہت فائدہ ہوا، بہت زیادہ لابھ، بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ جب دونوں واپس آئے تو حضرت خدیجہ نے جب اتنا زیادہ فائدہ، اتنا زیادہ لابھ دیکھا تو اپنے داس، اپنے غلام میسرہ سے پوچھا کہ اس بار اتنا فائدہ کیوں ہوا، اس بار اتنا فائدہ کیوں ہوا؟ تو انہوں نے پورا وृتانت سنایا، پورا واقعہ سنایا کہ اس بار مال کو خریدنے اور بیچنے کی ذمہ داری سوئم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ اسی وجہ سے بغیر دھوکے کے، بغیر جھوٹ بولے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مال بیچتے تھے، لوگ آکرشت ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، مال خریدتے تھے، اور اسی وجہ سے ہمارا سارا مال بک گیا اور ہم کو اتنا زیادہ فائدہ ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے داس میسرہ کی بات بہت دھیان پوروک سنتی رہی، دھیان لگا کے سنتی رہی، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ چرچا سن چکا تھا مکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے وہ واقف تھی، پہلے سے ان کو پتہ چل چکا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تو ان کے اندر ایک اچھا پرکٹ ہوئی، ایک خواہش پیدا ہوئی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کا، اور اسی ادیشیہ سے انہوں نے اپنے قریب کی ایک عورت سے یہ پرستاؤ بھیجا کہ جا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی چاہت، ان کی چاہنا، ان کی اچھا کیا ہے پوچھ کر کے آئیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیواہ کا پرستاؤ لے کر انہوں نے بھیجا، تو وہ عورت گئی، وہ مہیلا گئی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پورا واقعہ سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کے مشورے سے، ان کے صلاح سے جو ہے سویکار کر لیا، اور اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیواہ
ہو گیا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی، البتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی اس بارے میں اختلاف ہے، 40 سال تھی یا 28 سال یا 30 سال یا کتنے تھے۔ علی کل حال دونوں میں بیواہ ہو گیا، دونوں کی شادی ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے سے بہت ہی خوش ہوئے، ایک دوسرے سے بہت ہی پرسن ہوئے، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مال تھا اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنی ایمانداری، اپنی عقل مندی اور اپنے تجربہ سے اس میں اور وردھی کی اور بڑھایا اس مال کو، اور اس کو تجارت میں لگایا اور اپنے تجربہ سے ہر طرح سے اس میں فائدہ ہی فائدہ کیا۔ میرے بھائیو، اس طرح سے دونوں بہت خوش رہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک کے بعد دیگرے سنتان بھی ہوئے، ایک کے بعد دیگرے بچے بھی پیدا ہوئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں صرف ایک کے علاوہ سارے کے سارے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں جو حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے، باقی ایک بیٹا دوسری باندی سے ماریہ قبطیہ سے۔ 4 بیٹیوں میں پہلی بیٹی حضرت زینب، دوسری رقیہ، تیسری ام کلثوم اور چوتھی فاطمہ رضی اللہ عنہن اجمعین۔ اور بیٹوں میں پہلے قاسم اور دوسرے عبداللہ، قاسم اور عبداللہ، لیکن ان دونوں کا انتقال بالکال ہی میں ہو گیا، بچپن ہی میں دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ البتہ بیٹیاں جو ہیں بڑی بھی ہوئیں، ان کی شادی بھی ہوئی، جیسا انشاءاللہ ہم آگے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو ہمارا تیسرا درس ہوگا اس میں ہم اس سے آگے کی باتیں سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔